یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کر کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے۔ اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ میرے رب مجھے ان میں شامل فرما جن کے راستے آپ تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جنہیں آپ کے فیصلوں پہ اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، ان میں شامل فرما جن کا بڑھاپا تو آپ ہی کا ہے پر جوانی بھی آپ ہی کی رہتی ہے، آمین ثم آمین۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورہ کیے جاتے ہیں۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جس کے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔
جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگو پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامن ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنے ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے اخراجات زندگی کے تم ذمہ دار ہو۔ جب مسئلہ نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں، استغفار اور درود پاک کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دنیا والوں سے نہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ دعا مانگتے رہا کرو، مقبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کو دنیا والے ٹھکرا دیتے ہیں انہیں عرش والا تھام لیتا ہے، پھر ان کے اندر لوگوں کی چاہت نہیں رہتی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے نرم دل کی وجہ سے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ اور جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیا جاتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ بی بی آمنہ کی جھولی بھرنے والے رب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سب کی خالی جھولیاں اولاد سے بھر دے۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ جب کوئی آپ سے یہ جانتے ہوئے بھی محبت رکھے کہ آپ کے دل میں کسی اور کے نام کے چراغ جل رہے ہیں تو جان لیں محبت با اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ بے اختیار بھی ہے، جو صرف وسیع القلب لوگوں کا کام ہے۔
انسان کو انسان دھوکہ نہیں دیتا بلکہ انسان کو اس کے توقعات دھوکہ دے جاتی ہیں جو وہ دوسروں سے وابستہ کر لیتا ہے۔ بابا جی اس نے مجھے کیوں چھوڑا؟ بابا جی بیٹا تو اس کی محبت میں رب کو بھول گیا تھا اور وہ اپنی محبت میں شرک نہیں کرنے دیتا، یا بندہ موڑ دیتا ہے یا دل توڑ دیتا ہے۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، کوئی اگر مدد مانگنے آ جائے تو ہمیں اپنی تمام مجبوریاں یاد آنے لگتی ہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے یہ ہمارا امتحان بھی ہوتا ہے، اور یہ بات باعث فخر بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی کو ہی نوازتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان کو اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اچھے دل سے استقبال کرو کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوریاں اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھ کر اس مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ کچھ دروازے ہمیں خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ ہزاروں غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرنے لگتے ہیں؟ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بد دعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم اگلی دفعہ پھر ملاقات کر سکیں۔ اللہ حافظ۔